بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم انزائمز کے چیپٹر کو شروع کریں گے اور انزائمز کے بارے میں کچھ تفصیلات پڑھیں گے۔ آرگنزمز کی لائف ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان کے اندر باڈیز کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ان کی باڈی کے اندر بائیو کیمیکل ریئیکشنز کا ایک ایسا سیٹ مستقل طور پر کام کر رہا ہے جو کہ ان کی لائف کو مینٹین کرنے میں مددگار ہوتا ہے، اسے میٹابولزم کہتے ہیں۔ یہ پروسیس آرگنزمز کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنی ریپروڈکشن کر سکیں، اپنے سٹرکچر کو مینٹین کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل چینجز کے اگینسٹ رسپانس بھی دے سکیں۔ میٹابولزم کو عموماً دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں سے پہلا حصہ انابولزم کہلاتا ہے۔ اس میں بڑے مولیکیولز بنتے ہیں یعنی سینتھسائز ہوتے ہیں، جبکہ کیٹابولزم ریئیکشنز کے اندر بڑے مولیکیول ٹوٹتے ہیں اور ان سے چھوٹے مولیکیول بنتے ہیں اور انرجی خارج ہوتی ہے جو کہ ہمارے باڈی فنکشنز کے لیے کارآمد ہوتی ہے۔ کیٹابولزم سے حاصل ہونے والی انرجی انابولک ریئیکشنز میں استعمال ہوتی ہے۔ اصل میں یہ انرجی کا کنورژن ہے ایک فارم سے دوسری فارم میں، جو کہ انزائمز کی مدد سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ کسی بائیو کیمیکل ریئیکشن کے لیے انزائمز بہت ضروری ہیں کیونکہ یہ ایک بائیو کیٹلسٹ کے طور پر کام کرتے ہیں اور میٹابولک پاتھ وے کو ریگولیٹ کرتے ہیں اور سپیڈ اپ کرتے ہیں۔ میٹابولزم ایک گریک ورڈ سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے چینج۔ میٹابولزم کا کنسیپٹ سب سے پہلے ایک مسلمان سائنسدان ابن نفیس نے پیش کیا تھا۔ ان کے مطابق باڈی اور اس کے تمام پارٹس میں ہر وقت چینجز ہو رہے ہیں۔ انزائمز اصل میں پروٹینز ہیں جو بائیو کیمیکل ریئیکشنز کو سپیڈ اپ کرتے ہیں یعنی کیٹالائز کرتے ہیں، اور ریئیکشن کے دوران خود چینج نہیں ہوتے۔ جس مولیکیول پر انزائم کام کر رہے ہوں اسے سبسٹریٹ کہتے ہیں، اور جب انزائم اپنا کام مکمل کر لے تو اس کے نتیجے میں بننے والی چیز کو پروڈکٹ کہا جاتا ہے۔ ہر کیمیکل ریئیکشن کو شروع کرنے کے لیے انرجی کی ایک خاص مقدار ریکوائر ہوتی ہے، اسے ایکٹیویشن انرجی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ انرجی کی کم سے کم مقدار ہے جو کہ کسی ریئیکشن کو شروع کرنے کے لیے ضروری ہے۔ کسی ریئیکشن کو شروع کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی انرجی بیریئر کے طور پر کام کرتی ہے، یعنی ایک رکاوٹ کے طور پر اسے لیا جاتا ہے۔ انزائم اس رکاوٹ کو کم کرتے ہیں اور ایکٹیویشن انرجی کی مقدار کو کم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ انزائمز کی موجودگی میں ریئیکشنز بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انزائمز کی موجودگی اور غیر موجودگی میں ایکٹیویشن انرجی کم اور زیادہ ہوتی ہے اور کس طرح ریٹ آف ریئیکشن بڑھتا ہے۔ یہ اس کی گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے۔ انزائمز کو ان کے کام کرنے کی جگہ کے لحاظ سے کیٹاگرائز کیا جا سکتا ہے۔ انزائم یا تو انٹرا سیلولر ہوتے ہیں جو کہ سیل کے اندر اپنا کام کرتے ہیں، جیسا کہ سیل سائٹوپلازم کے اندر گلائکولائسس کے انزائمز اپنا کام کرتے ہیں، یا پھر دوسری صورت میں یہ ایکسٹرا سیلولر انزائمز ہوتے ہیں، جیسا کہ پیپسین انزائم سٹمک کی ورکنگ میں ہیلپ کرتا ہے اور سٹمک کے اندر کام کرتا ہے۔ تمام انزائمز کیٹالسٹ کے طور پر کام کرتے ہیں، لیکن تمام کیٹالسٹس انزائم نہیں ہوتے۔ تمام بائیو کیمیکل کیٹالسٹس پروٹینز نہیں ہوتے، جس کی مثال RNA مولیکیول ہے جو کہ کیٹالسٹ کے طور پر ریئیکشنز میں حصہ لیتا ہے۔ 1878 میں ایک جرمن بائیولوجسٹ
ولیم کونے نے پہلی دفعہ انزائم کی ٹرم استعمال کی۔ انزائمز دوسری پروٹینز کی طرح گلوبولر سٹرکچر رکھتے ہیں، یعنی گول شکل کے ہوتے ہیں۔ انزائمز امینو ایسڈز کی لمبی چینز پر مشتمل ہوتے ہیں جو کہ فولڈڈ ہوتی ہیں اور 3 ڈائمینشنل مالیکیول بناتی ہیں جس کی 3 سائڈز ہوتی ہیں۔ تقریباً تمام انزائمز پروٹینز سے بنے ہوتے ہیں جو کہ امینو ایسڈ سے مل کر بنتی ہیں۔ عام طور پر انزائم ریئیکشنز ان کیٹالائزڈ ریئیکشنز کے مقابلے میں ہزاروں گنا تیز ہوتے ہیں، کیونکہ انزائم کسی ریئیکشن کو کیٹالائز کرنے کے بعد ختم نہیں ہوتے۔ خاص قسم کے سبسٹریٹ کے لیے اور خاص قسم کے ریئیکشن کے لیے عام طور پر انزائمز اسپیسیفک ہوتے ہیں۔ انزائم مالیکیول کا ایک چھوٹا سا حصہ ایک وقت میں کیٹالائزز کے عمل میں حصہ لیتا ہے۔ اسے ایکٹیو سائٹ آف انزائم کہا جاتا ہے۔ یہ حصہ سبسٹریٹ مالیکیول کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اپنا کام شروع کر دیتا ہے، جس سے ریئیکشن شروع ہوتا ہے۔ انزائمز کی پروڈکشن ضرورت کے مطابق بڑھائی بھی جا سکتی ہے اور کم بھی کی جا سکتی ہے۔ انزائم ایکٹیویٹی کو انہیبیٹرز اور ایکٹیویٹرز کی مدد سے ریگولیٹ کیا جاتا ہے۔ انہیبیٹرز اور ایکٹیویٹرز کچھ خاص قسم کے مالیکیولز یا کیمیکلز ہو سکتے ہیں۔ کچھ انزائمز کو اپنا کام کرنے کے لیے ایڈیشنل کمپوننٹس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کچھ خاص حصوں کے ساتھ مل کر یہ اپنا کام کرتے ہیں، اور کچھ انزائم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ایڈیشنل کمپوننٹ کے بغیر اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ اگر یہ ایڈیشنل کمپوننٹ نان پروٹین مالیکیولز ہوں تو انہیں کو فیکٹرز کہا جاتا ہے۔ یہ ان آرگینک یعنی میٹل آئنز بھی ہو سکتے ہیں اور آرگینک یعنی فلیون یا ہیم وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ آرگینک کو فیکٹر اگر انزائمز کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوں تو انہیں پروستھیٹک گروپ کہا جاتا ہے، اور اگر یہ انزائمز کے ساتھ لوزلی بانڈڈ ہوں تو انہیں کو انزائم کہا جاتا ہے۔ کو انزائم کا کام کیمیکل گروپس کو ایک انزائم سے دوسرے انزائم تک منتقل کرنا ہے۔ کچھ اہم انزائمز جیسا کہ رائبوفلیون، تھائمین اور فولک ایسڈ کو انزائم کے طور پر کام کرتے ہیں۔ بہت سے انزائم مل کر ایک ترتیب کے ساتھ ایک ہی کام سر انجام دے سکتے ہیں، اور اس کام کرنے کی ترتیب کو میٹابولک پاتھ وے کہا جاتا ہے۔ اس میٹابولک پاتھ وے میں ایک انزائم دوسرے انزائم کی تیار کی ہوئی پروڈکٹ کو سبسٹریٹ کے طور پر لیتا ہے۔ ریئیکشن کے بعد پروڈکٹ کو اگلے انزائم کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم انزائمز کے یوزز کو دیکھیں تو اس کا ایک بہت بڑا استعمال ہماری فوڈ انڈسٹری میں ہو رہا ہے، جہاں پر سٹارچ کو سمپل شوگرز میں کنورٹ کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس سے وائٹ بریڈ یا بنز بنائے جا سکیں۔ بروئنگ انڈسٹری میں اسے سٹارچ اور پروٹین کو توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یسٹ کی فرمنٹیشن سے الکوہل بنانے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ پیپر انڈسٹری میں سٹارچ کی وسکوسٹی کو کم کرنے کے لیے انزائم استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ اس سے پیپر آسانی سے بن سکے۔ کپڑوں سے پروٹین کے سٹینز کو اتارنے کے لیے اسے بایولوجیکل ڈٹرجنٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ برتنوں پر سٹارچ کے بچ جانے والے داغوں کو اتارنے کے لیے ایمائلیز انزائم استعمال کیا جاتا ہے۔